الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، آپ کے سامنے یہ قرآن کریم ہے. اس قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ، جس کی ابھی تلاوت کی گئی. اس سورہ فاتحہ سے پہلے جب بھی ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کام کے شروع میں پڑھنا چاہیے. البتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کے شروع کرنے کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا پڑھ لینا بہت ہی باعث برکت ہے، اور ضروری کی حد تک اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی قرآن کریم ہم شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کریں. آج اس وقت جس تخت پہ، یہ تخت آپ کے سامنے ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، بہت ہی چھوٹے پن کی بات ہے، بچپنے کی بات ہے. ہم بہت ہی چھوٹے سے اس تخت کو اس مسجد میں دیکھ رہے ہیں اور آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے دیکھا حضرت مولانا ظفیر الحسن صاحب مرحوم یہاں تھے. وہ قرآن کریم کی تفسیر اور حدیث کا درس بہت ہی پابندی سے دیا کرتے تھے. صاحب نسبت، بزرگ اور بہت بڑے عالم تھے، اور اپنے بچپنے میں وہ کیا بیان کرتے تھے یہ تو ہم نہیں سمجھ پاتے. بچپنا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں تھی، کچھ بھی عقل نہیں تھی، لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ مولانا صاحب ہیں. وہ مشہور بھی تھے مولانا صاحب سے، مولانا صاحب اسی سے مشہور تھے، اور اس تخت کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ مولانا صاحب ہی کے لیے ہے. یہی دیکھتے تھے، یہی سنتے تھے، یہی سمجھتے تھے. آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 27 برس انہوں نے اس جگہ پہ قرآن کریم کا درس دیا ہے. غالباً 1955 سے انہوں نے تفسیر شروع کی تھی، اور اس سے پہلے بھی تفسیر کا سلسلہ یہاں جاری تھا. حضرت مولانا ظفیر الحسن صاحب نے 1955 سے شروع کیا اور 1982 تک وہ یہ کام کرتے تھے. 1982
दिसंबर की आखिरी तारीख थी, 31 दिसंबर। कि अचानक यही इशा की नमाज के बाद वो वित्र पढ़ रहे थे, वित्र के दौरान ही उन पर फालिश का हमला हुआ। फिर लोग उनको अपने कमरे में ले गए। ज़रा सा सुकून हुआ तो उन्होंने सबसे पहले कहा मैं वित्र पढ़ लूँ, मेरी वित्र बाकी है। फिर उन्हीं की फिर तबीयत ख़राब हुई और उनका इंतकाल। लेकिन वो मुस्तकिल यहाँ इमाम नहीं थे। यहाँ पर इमाम जब से हम होश संभाले तो हज़रत हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह उनका नाम था, हाफिज़ रहमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी साहिब निस्बत और बहुत बड़े बुजुर्ग, बड़े अल्लाह वाले थे। इसमें जो उम्र दराज होंगे वो ज़रूर उनको जानते होंगे, उनको याद होगा कि हाफिज़ साहब इमाम थे। फिर जौनपुर में शाही मस्जिद की वो मस्जिद वीरान थी, उस मस्जिद को फ़ौरन हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब, वो एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने और हज़रत मौलाना तौफ़ीक़ अहमद साहब जो भी हयात से हैं, इन दोनों ने मिल कर के इरादा किया कि उसको आबाद किया। जबकि वो बिल्कुल वीरान गैर आबाद, घास उसमें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, तो इन लोगों ने उसको आबाद करने की कोशिश की और बहुत मेहनत की। तो हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ इमाम थे, जब उन्होंने सुना कि एक गैर आबाद जगह को आबाद करने की कोशिश की जा रही है, तो उनको कुरान करीम से इश्क था, कुरान से इश्क था, हर वक्त कुरान करीम पढ़ते रहते थे और यकीन कीजिए कि रोज़ाना एक कुरान मुकम्मल कर लेते थे। तो इसी इश्क की बरकत थी कि उनके जी में आया कि एक वीरान जगह है, इसको आबाद किया जा रहा है, लिहाजा मुझे वहाँ जाकर कुरान पढ़ना चाहिए। बस इसी इश्क में वो इस जगह को छोड़ करके वहाँ चले गए कुरान करीम पढ़ाने, और उन्होंने ही वहाँ पढ़ाना शुरू किया। फिर उनसे जो लोग हाफिज़ हुए हैं, आज दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन करा। तो उनके बाद उनके भांजे हाफिज़ सिराजुद्दीन साहब, जो छोटे हाफिज़ साहब से मशहूर हुए, इसलिए कि हाफिज़ रहमतुल्लाह साहब बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उनके बाद ये आए उनके भांजे, इसलिए छोटे हाफिज़ साहब उनको कहा जाता था। वो इमाम थे और हाफिज़ रहमतुल्लाह साहब ही के ज़माने में हमारे वालिद साहब यहाँ मुअज़्ज़िन थे, और वालिद साहब को बहुत अक़ीदत थी हाफिज़ रहमतुल्लाह साहब से, वो थे ही इतने बड़े बुज़ुर्ग। बस इसी अक़ीदत में वालिद साहब ने, जब हाफिज़ रहमतुल्लाह साहब वहाँ चले गए, तो हम दो भाइयों को उन्होंने वहीं पर पढ़ने के लिए भेज दिया, जबकि उस वक्त मेरी उम्र 6.5 बरस थी। इतनी ज़रा सी उम्र में हमारे वालिद साहब ने उनकी मोहब्बत में और इल्म दीन और कुरान के शौक़ में वहाँ भेज दिया। तो हम लोग दोनों भाई वहाँ चले गए और वहीं से हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। तो हाफिज़ सिराजुद्दीन साहब यहाँ इमाम थे, हमारे वालिद साहब मरहूम मुअज़्ज़िन थे, और हज़रत मौलाना ज़फ़ीरुल हसन साहब यहाँ के ख़तीब थे। वो जुमा की नमाज़ पढ़ाया करते थे और दर्स कुरान करीम का और हदीस का दर्स वो दिया करते थे। ये सिलसिला चला आ रहा है। हाफिज़ सिराजुद्दीन साहब इमाम रहते हुए वो बच्चों को पढ़ाते थे, वो भी हिफ्ज़ कराते थे, और हमारे वालिद साहब मरहूम मुअज़्ज़िन रह कर के वो भी बच्चों को पढ़ाते थे। उस वक्त तरतीब ये थी कि ऊपर वाले हिस्से में 2 मंजिला में इमाम साहब हाफिज़ सिराजुद्दीन साहब पढ़ाते थे और नीचे वाले मंजिल में हमारे वालिद साहब पढ़ाते थे। ये सिलसिला था कि कायदा वाले नीचे पढ़ेंगे, कुरान वाले ऊपर पढ़ेंगे। ये तरतीब हुआ करती थी। जिसका अम्पारा ख़त्म हो जाता वो ऊपर चला जाता। तो पहले से बच्चे लोग खुश रहते कि अब ऊपर जाना है, अब ऊपर जाना। ऊपर का मतलब वो कुरान पढ़ रहा, नीचे का मतलब कायदा पढ़ रहा है या अम्पारा पढ़ रहा है। ये तरतीब थी, दोनों पढ़ाया करते थे। और हज़रत मौलाना ज़फ़ीरुल हसन साहब मरहूम मोमिन हाई स्कूल में पढ़ाया करते थे। वो उर्दू के बड़े अदीब भी थे, उर्दू के बड़े अदीब भी थे। बहरहाल उस तफसील में जाना नहीं है, मकसद ये है कि ये कुरान करीम की तफसीर का सिलसिला माशाअल्लाह एक ज़माने से चल रहा है। फिर हाफिज़ सिराजुद्दीन साहब के जाने के बाद दरमियान में कई इमाम आए, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए और कोई सिलसिला वहाँ शुरू नहीं हो सका। यहाँ तक कि जब हम लोग फ़ारिग़ हुए दारुल उलूम देवबंद से, तो उस वक्त यहाँ पे कोई इमाम मौजूद नहीं था। तो हमारे बड़े भाई साहब और हम दोनों ने मिल कर के यहाँ पर कमेटी के सदर थे जनाब हाजी अनवर साहब, जो अभी हयात हैं, तबीयत उनकी ख़राब है, उनकी सेहत के लिए आप लोग दुआ करें।
وہ صدر کی حیثیت سے تھے اور باقی کمیٹی میں اور لوگ تھے۔ ہم دونوں نے ان سے تذکرہ کیا کہ امام کی تلاش بہت دنوں سے چل رہی ہے، تو اگر کہیں تو ہم لوگ اپنے ایک ساتھی کو لائیں۔ ہمارے 23 ساتھی تھے پڑھنے میں، درسی ساتھی جس کو کلاس فیلو کہا جاتا ہے، درسی ساتھی ہمارے 23 تھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لائیے آپ لوگ۔ تو یہ ذہن میں آیا کہ ہمارے جتنے ساتھی تھے یا یو پی کے تھے یا بہار کے تھے۔ یہ ایک ساتھی حضرت مولانا شرافت ابرار صاحب مرحوم، یہ بنگال کے تھے۔ تو اور ہم لوگوں کا بہت بچپنے سے یعنی بالکل عربی اول سے لے کے گہرا تعلق تھا۔ تو اس تعلق کا اثر یہ تھا کہ ہم لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ان کو لایا جائے، چنانچہ ان کو یہاں لائے۔ جیسا کہ دستور ہے، کمیٹی کا دستور کے مطابق کمیٹی نے 3 ماہ کے لیے رکھا، پھر غالباً مزید 3 ماہ کے لیے رکھا، اور مکمل اطمینان کے بعد کمیٹی نے انہیں پرماننٹ کیا۔ پھر وہ مستقل یہاں پر قرآن کریم کا بھی درس دیتے رہے اور امامت بھی کرتے رہے، درس حدیث بھی دیتے رہے۔ اور اس کے آگے آپ لوگ خود ہی سب کچھ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت سے اس علاقے میں کام کیا، بلکہ پورے کلکتے کو، بلکہ کہنا چاہے پورے بنگال کو انہوں نے روشن کیا، پورے بنگال کو انہوں نے روشن کیا، بلکہ بہار، یو پی اور ملک کے بہت سارے حصوں میں ان کی شہرت ہو گئی تھی، لوگ جاننے لگے تھے کہ ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ چلتا رہا، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک مکمل انہوں نے تفسیر کر دی، الحمدللہ سے لے کے والناس تک۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہوا جو انہوں نے یہ تفسیر مکمل کی۔ اب آج اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ میری نااہلی اور کم علمی سب کے باوجود آج مجھے اس جگہ پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ کا کرم احسان ہے جو بلا استحقاق کے جس کو چاہتے ہیں اپنے انعام سے نوازتے ہیں۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار ہیں، اور اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے والدین مرحومین، ان کے اخلاص اور ان کی نیت اور ان کی محنت کا یہ ثمرہ ہے۔ اور آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص سے نیت عطا فرمائے، اور جو کچھ زبان سے نکلے وہ حق بات نکلے اور صرف اللہ کے لیے نکلے، اور اس کا اثر خود میری ذات پر پہلے ہو اور جو ذات سنے ان کی ذات پر بھی ہو۔ قرآن کریم کا مقصد تو ہدایت ہی ہے، تو اس مقصد میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے۔ آج جو کچھ ہوگا اس کا ثواب ہم سب سے پہلے اپنے والدین مرحومین کو پہنچائیں گے درس کے بعد، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، جب سے چل رہا ہے اس وقت سے جن لوگوں نے یہ درس کا سلسلہ جاری رکھا، حضرت مولانا ظفیر الحسن صاحب سے پہلے اور حضرت مولانا ظفیر الحسن صاحب، پھر ان کے بعد حضرت مولانا شرافت ابرار صاحب مرحوم، جتنے لوگوں نے اس سلسلے کو باقی رکھا، سب کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن کریم شروع ہونے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب آپ کے سامنے رکھا جائے، اس لیے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں اور اس کا معنی مطلب نہ جانیں تو اتنا بڑا فائدہ ہم نہیں حاصل کر پائیں گے جتنا بڑا فائدہ کہ معنی کو سمجھ کر ہم کر پائیں گے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خوب اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان، خواہ وہ دین کا کام کرے یا دنیا کا کام کرے، کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی نیکی کرے یا اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہے، یعنی نیکی کرنا چاہے یا اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہے، یہ دونوں کام انسان خود سے نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس اس کی طاقت نہیں۔ ذہن نشی کر لیجیے بہت اچھی طرح، نیکی کرنے کی قدرت انسان کے پاس نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے۔ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی بھی بدی سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں بچا سکتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو اب ہر انسان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے
کہ جب بھی وہ کوئی نیکی کرے تو اللہ سے مدد مانگ لے، اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتا رہے کہ اللہ ہمیں برائی سے بچائیے، ہمیں برائی سے بچائیے، تاکہ اللہ کی مدد رہے گی تو یہ برائی سے بچ پائے گا، اللہ کی مدد رہے گی تو یہ نیکی کر پائے گا، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جب یہ بہت بڑی نیکی ہے تو جب اس عمل کو کرنے جائے تو شیطان اس کے ساتھ لگے گا، شیطان اس نیکی سے روکنے کی کوشش کرے گا، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ایک بہت بڑے کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ ایک زبردست حاکم جس کے پاس پوری طاقت ہو اس کی پناہ میں آ جائے تو شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے آدمی بچ جائے گا۔ تو سب سے بڑے حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں خود سے نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، ہاں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں اللہ کی ذات جو سب سے بڑی ذات ہے، جو قدرت والی ذات ہے، میں اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے اعوذ باللہ کا، کہ میں نیکی نہیں کر سکوں گا، ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں اور شیطان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکوں گا، تو میں شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی ذات کی پناہ میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ یہ ہے اعوذ باللہ کا یہ معنی اور مطلب ہوا۔ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو جب کوئی دے دے گا تو اب اس کو کیا سوچنا ہوگا؟ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینے کے بعد سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم جس کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں وہ قادر ہوگی، وہ ذات، تب تو ہم کو پناہ دے پائے گی وہ ذات۔ لہذا یہ یقین رکھنا کہ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس یقین رکھنے کے بعد دوسرے نمبر پر اب یہ اعتقاد رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے احوال سے پوری طرح واقف ہے، اس کے پاس علم ہے، پورا علم ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو جس کی پناہ میں دیں اور وہ ہمارے حال سے واقف ہی نہ ہو تو ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ قدرت ہے حفاظت کرنے کی لیکن علم نہیں ہے تو کیسے حفاظت کرے گا؟ اس لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم جب اعوذ باللہ پڑھیں تو یہ بھی اعتقاد رکھیں کہ اللہ کی ذات پوری قدرت رکھنے والی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے ہر حال سے وہ پوری طرح علم بھی رکھنے والی ذات ہے۔ دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ ذات بہت ہی کرم کرنے والی، بخشش کرنے والی ذات ہے، بخیلی کرنے والی ذات نہیں ہے، یہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ یہ تین باتیں ہوں گی تب جا کر کے بات مکمل ہوگی۔ ہم جس کی پناہ میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں جس کی پناہ میں، اس کی قدرت مکمل، اس کا علم کامل، اس کی بخشش کامل، یہ تینوں چیز مکمل ہوگی تب جا کر کے ہم پناہ میں جائیں گے اور وہ میری پوری طرح حفاظت کر پائیں گے۔ فرض کر لیجئے، ایک مثال دے رہے ہیں کہ قدرت ہے، علم ہے، بخشش نہیں ہے، طبیعت میں کسی کی مزاج میں بخشش نہیں ہے، بخیلی ہے، تو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اعوذ باللہ پڑھنے کے وقت میں، اپنے بارے میں تو یہ کہ میں عاجز ہوں، بے بس ہوں، میرے پاس قدرت نہیں ہے، اپنے بارے میں تو یہ مکمل عجز و انکساری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں فوری طور پہ تین چیز کا استحضار ضروری ہے کہ ان کی قدرت کامل ہے، ان کا علم کامل ہے اور ان کی بخشش، ان کا کرم بھی کامل ہے۔ یہ تین چیز ہوگی تو ہم جس ذات کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں اس ذات کی پناہ ہمیں حاصل ہوگی اور مکمل ہمیں نفع پہنچے گا۔ تو اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی اعوذ باللہ پڑھیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو اس ذات کی پناہ میں دے رہے ہیں جس ذات کا علم بھی کامل ہے اور جس ذات کی قدرت بھی کامل ہے اور جس ذات کا کرم اور اس کی بخشش بھی کامل ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان یہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسی سے ہم کو پناہ مانگنا ہے۔ تو شیطان سے پناہ مانگنا ہے تو شیطان کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور رگوں میں داخل ہو کر کے جس طرح رگوں پہ خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑنے لگتا ہے۔
آپ سمجھ لیجیے کہ شیطان بہکانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کہ جسم کے اندر، رگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے دل تک پہنچ جاتا ہے رگوں کے ذریعے سے، اور دل کے سرے پر اپنا سونڈ رکھتا ہے، جس طریقے سے مچھر کا سونڈ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے یہ اپنا سونڈ رکھتا ہے، اور گویا ایک انجیکشن سا دیتا ہے، وسوسوں کا انجیکشن دیتا ہے، اور وسوسہ ڈال کر کے بہت ساری چیزوں کا غلط سلط وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اور انسان کو حق بات سے، سچی بات سے، نیکیوں سے پھیرتا رہتا ہے، ہٹاتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رگوں میں گھس کے دوڑتا ہے، تم اس کے راستوں کو تنگ کرو۔ کیسے تنگ کرو؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے تنگ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ان 3 صفات کا خاص طور سے استحضار رکھو، خاص طور سے قدرت اور علم اور ان کا کرم اور ان کی بخشش، اس کا استحضار ہے۔ جب اس طریقے سے کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ تو شیطان سے حفاظت، اللہ کی پناہ میں جانا قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بہت ہی ضروری ہے، تاکہ یہ نیکی پوری طریقے سے ہم کر سکیں۔ اور قرآن نے بتا دیا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن بناؤ، دشمن بناؤ گے اور دشمن والا سلوک اس کے ساتھ کرنا ہوگا، تب جا کر کے اس سے حفاظت ہو پائے گی۔ دوستی والا سلوک کریں گے تو اس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ اور شیطان جو دل میں جا کر کے وسوسہ ڈالتا ہے، تو دل کے بارے میں ذہن نشی کر لیجئے کہ سب سے اشرف اور سب سے بہترین عضو دل ہے، سب سے اہم عضو دل ہے، سب سے بہترین، سب سے اونچا مقام دل کا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کو کب کہا جاتا ہے؟ جب اس میں نیک صالح آدمی قبر میں ہوتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ نیک صالح ہونے کی وجہ سے قبر ایک باغ بن جاتا ہے۔ دل، یہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام رہتا ہے۔ قبر میں ایک نیک آدمی رہا تو وہ قبر باغ بن گئی، اور یہ دل، اس میں تو اللہ کا نام ہے، لہٰذا یہ سب سے اونچا مقام، سب سے اونچی جگہ ہے، اللہ کے نام ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جگہ ہے۔ جب یہ سب سے اونچی جگہ ہے تو اس کی حفاظت، اس کا خیال، اس کا اہتمام کرنا اسی طریقے سے ضروری ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دل آئینہ کے مثل ہے، آئینہ جیسے شفاف ہوتا ہے، دل اسی طرح شفاف ہونا چاہیے، بلکہ دل کا مقام اس سے بھی اونچا ہے، اس طریقے سے کہ آئینہ پہ کوئی پردہ رکھ دیجئے تو اب آئینہ میں کچھ نظر نہیں آئے گا، حجاب ہو جائے گا، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ زمین و آسمان، عرش، سب کچھ سامنے آ جائے لیکن اللہ کا نام اس میں اسی طرح نظر آتا ہے، اتنا صاف و شفاف ہے۔ تو اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن سے کہ اے مومن، میں نے جنت بنائی ہے تمہارے لیے، میری جنت تمہارے لیے باغ ہے، تمہارا باغ ہے، اور تمہارے پاس جو دل ہے وہ میرا باغ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو جنت بنائی ہے تمہارے لیے بنائی، وہ تمہارا باغ ہے، اور تمہارے پاس جو دل ہم نے دیا، جو دل تمہارے پاس ہے وہ میرا باغ ہے۔ تو جو تمہارا باغ ہے، بتاؤ تم، اے میرے بندے بتاؤ کہ تمہارے لیے جو جنت میں نے بنائی ہے تم نے اس کو دیکھا ہے؟ بندہ کہتا نہیں یار ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کبھی تم اس میں گئے ہو؟ تو کہتا کہ نہیں ہم تو گئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گئے تو نہیں ہو لیکن عنقریب تم جاؤ گے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ میرا جو باغ ہے یعنی تمہارا دل، ہم تو اس میں بہت مدتوں سے ہیں؟ کہتا جی ہاں آپ تو مدتوں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارا باغ ہے یعنی جنت، ہم نے اس میں سے تمہارے دشمن شیطان کو بہت پہلے نکال باہر کیا۔ ہم نے کہہ دیا اس کو اخرج منہا فإنک رجیم، نکلو تم یہاں سے، تم مردود ہو۔ تمہارا یہ دشمن شیطان ہم نے تمہارے باغ سے بہت پہلے اس کو نکال دیا۔ اب جو ہمارا باغ ہے یعنی تمہارا دل، اس میں سے تم نے ہمارے دشمن کو نہیں نکالا ابھی تک، یہ بہت تم نے انصاف نہیں کیا۔ عجیب و غریب بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو باغ تھا ہم نے تو بہت پہلے نکال، تمہارے آنے سے پہلے ہی نکال دیا،
اور ہمارا جو باغ ہے تم اس میں سے ابھی تک نکال نہیں رہے ہو ہمارے دشمن کو، تو ایسا کرو۔ بندہ کہتا کہ ہم تو عاجز ہیں یا رب، ہمارے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم نکال سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے تم میری پناہ میں آ جاؤ، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک زبردست حاکم کی پناہ میں آ جاؤ، بس ہماری پناہ میں آؤ گے ایک بڑی طاقت تم کو مل جائے گی، اور پھر اس طاقت کے ملنے کی وجہ سے قدرت پیدا ہوگی، اور اس قدرت سے تم اس کو صاف کر لو، اس مکان کو صاف کر لو گے، دشمن سے نجات پا جاؤ گے، دشمن کو نکال لو گے۔ تو گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنی اہم ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ صرف ہم ہی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، پناہ مانگنا یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے، اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات بھی پناہ مانگتے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ ان ناخذ۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام نے بہت انبیاء کرام کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ انہوں نے پناہ مانگی، انہوں نے انی عوذت بربی و ربکم ان ترجمون موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن نے بار بار جگہ جگہ حکم دیا، قر رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، آپ کہیے، اور کہا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے اعوذ پناہ میں مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، اس طرح بہت جگہ جگہ پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی بڑھ گئی، آپ نے دیکھا دونوں بحث کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس سے پڑھ لیں تو ان کی لڑائی ابھی ختم ہو جائے گی۔ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ لوگ پڑھ لیں تو ابھی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے بتایا وہ کلمہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر دو جھگڑا کرنے والے ان کو بتا دیا جائے کہ پڑھ لو جلدی سے، تو انشاءاللہ ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ قرآن کریم ایک پڑھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس نیکی سے پہلے اپنے آپ کو شیطان سے بچا لینا، اور شیطان سے بچانے کا طریقہ کیا بتایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لینے سے دل پاک ہو جاتا ہے اور انسان قرآن کریم پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ دعا کریں گے، ایصال ثواب بھی کریں گے ان تمام حضرات کے لیے جب سے یہ مسجد قائم ہوئی ہے، اس مسجد کے قائم ہونے کے بعد سے جب سے لے کر کے اب تک جتنے حضرات اس میں قرآن کریم کی خدمت کسی بھی انداز سے کرتے رہے ہوں، ان سب کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور آئندہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح سے کام کر سکیں، اخلاص کے ساتھ کام کر سکیں، اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد نہ آئے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الامر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت۔ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء لي خيرا وأسألك أن تجعل كل قضاء لي خيرا وما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا أن تجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم طهر قلبي من النفاق اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ۔ جو کچھ نیک عمل ہوتا ہے وہ آپ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے، آپ کی توفیق کے بغیر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہم ہمیشہ آپ سے توفیق مانگتے ہیں، ہم ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق مانگتے ہیں یا اللہ، ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتے رہیے یا اللہ۔ اس مسجد میں، یہ مسجد جب سے قائم ہے ہم نہیں جانتے کہ کب سے ہے، آپ سب سے بہتر جاننے والے ہیں یا اللہ۔ اس میں شروع سے لے کر اب تک جن لوگوں نے خدمات کی ہیں یا اللہ، ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے یا اللہ، ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے اور اپنے شایان شان ان کو صلہ عطا فرمائیے، اپنے شایان شان اس نے صلہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ جس نے جس لائن سے بھی خدمت کی ہو، جس انداز سے بھی خدمت کی ہو یا اللہ، ان کی خدمات کو قبول فرما کر اپنے شایان شان صلہ عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ انہوں نے بہت محنت کر کے اپنی پوری زندگی کو اس میں لگا کر کے خدمات کی ہیں یا اللہ، ان کی خدمتوں کے ذریعے سے آج اتنا بڑا مجمع اس مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یقیناً ان کی محنت کو آپ قبول فرمانے والے ہیں یا اللہ، قبول فرما لیجئے یا اللہ، قبول فرما لیجئے اور اپنے شایان شان اجر جزیل نصیب فرمائیے یا اللہ، اجر جزیل نصیب فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اس آبادی میں قرآن کے برکات کو اتار دیجئے یا اللہ، قرآن کریم کے برکات کو عام و تام فرما دیجئے، قرآن کریم کے برکات کو عام و تام فرما دیجئے یا اللہ۔ بہت سے لوگ قرآن کریم سے دور ہیں یا اللہ، ان کو قریب سے قریب تر فرما دیجئے یا اللہ۔ اس کو اس کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ، اس کو اس کا ذریعہ بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں قرآن کا نور اتار دیجئے یا اللہ، ہمارے دلوں میں قرآن کریم کا نور اتار دیجئے، پورے علاقے کو روشن فرما دیجئے یا اللہ، پورے علاقے کو روشن فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب آپ کے پاک گھر میں آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ، قبولیت سے نواز دیجئے یا اللہ، قبولیت سے نواز دیجئے۔ ہم سب کو اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نیک کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفاء کلی نصیب فرما دیجئے، بیماری سے شفاء کلی نصیب فرما دیجئے۔ جو بھی پریشان حال ہیں یا اللہ، سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجئے یا اللہ۔ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔